جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذرات فقہ کے ضمن میں اگلا جو ہمارا خطبہ ہے جس کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا وہ ہے تدوین فقہ اور مناہج فقہا، یعنی فقہ جو ہے وہ کن حالات میں اور کن شخصیتوں کے ہاتھوں جو ہے وہ مدون ہوئی۔ تو اس میں ہم نے ایک تو حالات پڑھنے ہیں کہ کن حالات میں اور کس دور میں جو ہے فقہ کی تدوین کی گئی، یعنی فقہ پر جو ہے وہ کتابیں جو بنیادی کتابیں ہیں وہ کس دور میں لکھی گئیں، اور پھر کن فقہائے کرام نے وہ کتابیں لکھیں، اور ان کے جو ہے وہ مناہج کیا تھے، اسلوب کیا تھے، طریقہ کار کیا تھے۔ تو اس خطبے کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں پر گفتگو کی جائے گی۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو قانون ہے اور ریاست ہے اس کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ تو اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جو ریاست ہے وہ اس کا وجود پہلے آتا ہے اور قانون کی ضرورت جو ہے وہ بعد میں پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں، پاکستان جو ہے وہ ریاست پہلے بن گیا، اور اس ریاست کو چلانے کے لیے جو قانون ہے یا اس کا آئین ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بنتا رہا۔ یعنی پہلے جو ہے 1956 کا آئین بنا، پھر 62 میں اس میں دوبارہ بنا، پھر فائنلی جو ہے وہ 1973 کا جو آئین ہے 1973 کا آئین جو ہے وہ اب چلا آ رہا ہے۔ یعنی ریاست پہلے وجود میں آئی اور اس کو چلانے کے لیے جو قانون ہے وہ بعد میں جو ہے اس کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن جو اسلام ہے اس میں ریاست فی نفسی ہی کوئی مقصود بذات چیز نہیں ہے۔ ریاست دراصل جو ہے وہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ریاست کس چیز کا ذریعہ اور وسیلہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان کو نافذ کرنے کا۔ یعنی اصل جو کام ہے وہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اصل جو کام ہے وہ اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ احکام جو ہے وہ انفرادی نوعیت کے بھی ہیں، اور یہ احکام جو ہے وہ شخصی نوعیت کے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان احکام کا تعلق جو ہے وہ ریاست سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ریاست کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان احکام کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ چلایا جائے۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فقہ اسلامی پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو فقہ اسلامی کا جو آغاز اور ارتقاء ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے دراصل اللہ رب العالمین کے یہ جو احکام تھے ان کا عملی جامہ جو ہے ان کو پہنایا اور عملی صورت اس کی پیش کی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر جو سب سے پہلے سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ترجیح ہے وہ قرآن و سنت کو دی، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو اس میں قرآن کی کیا رہنمائی ہے اور پھر سنت جو ہے اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ صحابہ کرام کا عملی جو ایک طریقہ کار تھا وہ یہ تھا۔ پھر اگر صحابہ کرام کسی مسئلے کا حل نہ پاتے، یعنی قرآن و سنت میں نہ پاتے، تو پھر اس صورت میں وہ اپنے اجتہادات سے بھی کام لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقہ اسلامی ہے اس کے سب سے پہلے جو معلم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود ہیں، اور اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام کو ہم کہیں گے کہ یہ مؤسسین ہیں، یعنی بنیاد رکھنے والے ہیں فقہ اسلامی کی۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کی بات ہے تو صحابہ کرام جو ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اور احترام کے اعتبار سے سارے ہی قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں حدیث کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے درمیان جو صلاحیتیں ہیں یا ان کے درجات ہیں ان کا فرق ہے، ان کی فہم و بصیرت کا جو ہے وہ فرق ہے، ان کی دین شناسی جو ہے اس میں جو ہے وہ فرق ہے۔ کچھ صحابہ کرام کسی شعبے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، ان کی مہارت کسی ایک شعبے میں تھی، کچھ اور صحابہ کرام کی دوسرے میں تھی، کسی کو تفسیر میں زیادہ درک تھا، کسی کو جو ہے وہ حدیث سے زیادہ شغف تھا۔ تو ہر ایک کی صلاحیتیں اور ہر ایک کی مصروفیات جو ہیں وہ مختلف تھیں۔
بہرحال سارے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ تربیت پائی، اور جس کی جتنی صلاحیت تھی اس نے اسی اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو صحابہ کرام ہیں، جو مشہور صحابہ کرام ہیں جن کا علوم سے گہرا تعلق تھا، اور جنہوں نے جو ہے وہ تفسیر کے اندر اور حدیث کے اندر اور فتاوی کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں، تو ابن قیم کے نزدیک ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 130-140 کے قریب ہے جو مشہور صحابہ کرام تھے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ مدینہ المنورہ جو ہے وہاں پہ رہنے والے تھے۔ ان میں انصار و مہاجرین بھی تھے، اور ان میں السابقون الاولون بھی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے مشہور ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے اپنا حلقہ درس جو ہے وہ بنایا۔ انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زندگی گزاری، اور یہ شریعت کے مزاج شناس بھی تھے، شریعت کو سمجھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ تو اس ضمن میں کچھ صحابہ کرام جو ہیں ان کی کچھ خصوصیات تھیں، خوبیاں تھیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین جو ہیں ان کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے ابی بن کعب کے بارے میں کہا گیا کہ اقراہم ابی بن کعب، کہ ابی بن کعب جو ہیں بڑے قاری ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، یعنی حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے جو ہیں وہ معاذ بن جبل ہے، یعنی یہ ان کی اسپیشلائزیشن تھی ان صحابہ کرام کی۔ اقضاہم علی، یعنی فیصلے میں مہارت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھی۔ فعلیکم بقراءتی ابن ام عبد، ٹھیک ہے، کہ تم پر جو ہے وہ ابن ام عبد کی جو ہے وہ قرات ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابن ام عبد جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود کا لقب تھا، اور عبداللہ بن مسعود کی قرات جو ہے اور قرآن سے جو ان کا ایک خاص شغف اور تعلق ہے، اور قرآن کی جو قرات ہے اس میں یہ بڑے ماہر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خلفائے اربعہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورے دین کے ہی متخصص تھے، ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ پورے دین کے اندر جو ہے وہ تھی۔ پھر آتے ہیں جی ہم تابعین کی طرف۔ تو تابعین نے فقی معاملات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فیض پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بھی بڑے صحابہ کرام دائرہ خلفائے راشدین میں ہیں۔ تو ان کے اجتہادات ہیں یا فتاوی ہیں وہ بھی صغار صحابہ کو بھی ملے، اور اس کے ذریعے سے آگے یہ سلسلہ چلا تو تابعین تک جو ہے ان کے فتاوی اور اجتہادات پہنچے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں ہم، یا حضرت تو انہوں نے 30 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر علوم سے روشناس کروایا، اور مختلف جو اجتہادات تھے اور فیصلے تھے وہ جو ہے یا فتاوی تھے وہ لوگوں تک پہنچائے آگے جو ان کے شاگرد تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کوفہ میں بھیجا تاکہ یہ جو ہے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کر سکیں، ان کے مقدمات کا فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے کوفہ کے اندر، عراق کے اندر جو فقہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا حلقہ درس قائم کیا، اور لوگ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ آ کر مسائل پوچھتے تھے۔ اس طرح سے ان کے اجتہادات جو ہے وہ بھی اکٹھے ہوتے گئے۔ ایسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے مکہ کے اندر اپنی زندگی گزاری، انہوں نے اپنا حلقہ درس جو ہے وہ مکہ میں قائم کیا۔ تو ان کے جو شاگرد تھے مکہ میں بھی تھے، طائف میں بھی تھے، اور ان کے شاگردوں نے جو ہے ان سے جو ہے استفادہ کیا، اور ان کے اجتہادات کو، ان کی تفسیری روایات کو جو ہے وہ آگے منتقل کیا۔ اب اس کے بعد ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو فقی اختلاف تھا، یہ اجتہادات میں اختلاف تھا، اس کے اسباب کیا تھے۔ تو اس میں جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مختلف صحابہ نے مختلف علاقوں میں اپنے شاگرد تیار کیے، مختلف علاقوں کے اندر جو ہے اپنے حلقہ درس قائم کیے۔ جیسے ابی بن کعب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دمشق کے اندر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ایسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے مدینہ اور بصرہ کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی۔ تو صحابہ کرام
جب کوئی غلطی کرتے تھے تو اس کی اصلاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ عمار بن یاسر نے جو ہے وہ سفر کی حالت میں جب انہیں غسل کی حاجت پیش آئی تو انہوں نے ظاہر پانی نہیں تھا تو تیمم کرنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا کہ پورے ہی بدن پر جو ہے انہوں نے کیا کر لیا، پورے بدن کا تیمم کر لیا، یعنی اسے مٹی سے جو ہے وہ مسح کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جب بات آئی، یہ مسئلہ سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور کہا کہ پورے بدن پر جو ہے وہ مٹی ملنے کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ تیمم کے اندر دو ضربیں ہوتی ہیں، جس میں ایک میں چہرے کا مسح کیا جاتا ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ ہاتھوں کو جو ہے کونیوں تک جو ہے اس کا مسح کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو وضو کے متبادل تیمم کرنا ہو یا غسل کے متبادل تیمم کرنا ہو تو دونوں کے لیے تیمم ایک ہی ہے. تو اس کی اصلاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو پھر یہ ہے کہ یہ اختلافات جو صحابہ کرام کے درمیان ہوتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج اور انداز جو ہے وہ مختلف تھا، ٹھیک ہے. پھر کچھ وجوہات یہ بھی تھیں کہ قرآن کے بعض الفاظ ایسے تھے کہ جن کا مشترک المعنی ہونا ثابت ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قرو، ٹھیک ہے، ثلاثت قرو جو لفظ آتا ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ بنیادی بحث ہے، ٹھیک ہے. تو قرو کا جو لفظ ہے یہ حیض اور طہر کے معنی میں جو ہے وہ مشترک ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی لفظ مشترک المانی ہے تو اس وجہ سے بھی اختلاف آ جاتا ہے کہ یہ حیض کا معنی لیا جائے یا طہر کا لیا جائے. بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ہے یا سنت ہے تو اس سے دو مختلف معاملات یا دو مختلف انداز سے اسے سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اختلاف آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے اپنی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اسلوب کو، انداز کو سامنے رکھتے ہوئے جب اجتہادات کیے تو ان اجتہادات کے اندر جو ہے وہ اختلاف آ جاتے ہیں. اب کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کا جو انداز ہے یا مزاج ہے وہ عاقلانہ تھا زیادہ، کچھ کا جو ہے وہ عاشقانہ اور جذباتی قسم کے مزاج تھا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا عاقلانہ مزاج تھا. اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا مزاج جو ہے وہ عاشقانہ تھا. ایسے عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو اجتہادات ہیں ان کے اندر قدر آسانی ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ان کے اجتہادات میں سختی ہوتی ہے، یعنی ان کی شدائد جو ہے وہ مشہور ہیں. تو یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے صحابہ کرام کے جو مزاج ہیں یا ذوق ہیں ان پر. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو ہمیں ان کے اجتہادات کے اندر جو اختلاف نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہے، جن میں سے یہ ایک وجہ بھی ہے کہ ان مختلف صحابہ کرام کا مزاج مختلف تھا، ٹھیک ہے. کچھ کا عقلانہ ہے، کچھ کا جذباتی ہے، کچھ کا عاشقانہ مزاج ہے، اور پھر کچھ مشترک المانی الفاظ تھے اور کچھ احادیث سے مختلف معنی نکل رہے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے مختلف جو ہے وہ ہمارے سامنے اختلافی جو ہے وہ معاملات اور مسائل آتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد دوسرا جو دور ہے وہ تابعین کا ہے. تو اس میں ظاہر ہے ان کی تعداد تو صحابہ کرام سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس میں جو مشہور ہوئے تابعین ان میں 7 تابعین ایسے ہیں جن کو فقہ کے اندر جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئی. ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہیں جی قاسم. تو ان کا پورا نام تھا جی قاسم بن عبداللہ. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے وہ کسب فیض کیا، اور ساتھ ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے بھی انہوں نے سیکھا. تو یہ مشہور تابعی ہیں اور یہ فقیہ تابعی ہیں، یعنی فقہ کے اندر جو ہے وہ ان کو مقام و مرتبہ حاصل ہے. اس کے بعد تابعین میں سے بڑے جو تابعی ہیں جو فقیہ بھی ہیں وہ سعید بن المسیب ہیں. اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور شاگرد کے ساتھ ساتھ یہ ان کے داماد بھی تھے. اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو ہے مدینہ کے اندر رہنے والے دوسرے جو صحابہ کرام تھے ان سے بھی کسب فیض کیا. تیسرے جو تابعی ہیں جو مشہور فقیہ ہیں وہ ہیں سلیمان بن یسار. یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے تربیت یافتہ تھے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ مدینہ کے اندر رہنے والے دیگر صحابہ کرام سے بھی انہوں نے کسب فیض کیا.
یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہ رہی تھی، حضرت زید بن ثابت بھی مدینہ میں تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی مدینہ میں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ جو ہیں صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ عنہم، یہ مدینہ کے اندر تھے، ان کے حلقہ درس بھی مدینہ کے اندر تھے، تو ان سے کسب فیض کیا ان تابعین نے، اور یہ فقیہ بنے اپنے زمانے کے، اپنے دور کے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہیں جی خارجہ بن زید، انہوں نے اپنے والد گرامی یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ کسب فیض کیا اور بہت بڑے فقیہ تابعی بنے۔ پھر اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہیں جو عروہ بن زبیر، یہ اصل میں زبیر بن العوام کے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ سیکھا۔ یہ وہی عروہ بن زبیر ہے جنہوں نے سیرت پر پہلی کتاب لکھی، اور سیرت کے بہت بڑے ماہر جو ہے یہ سمجھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیں جی چھٹے نمبر پہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اور ساتویں اور آخری تابعی جو فقیہ ہیں وہ سالم بن عبداللہ ہیں۔ تو یہ سات تو ہیں مشہور تابعین جو فقہا تھے۔ ان کے علاوہ ظاہر ہے باقی بھی تابعین تھے جنہوں نے فقہ کے اندر اپنا مقام و مرتبہ بنایا، وہ عطا بن ابی رباح ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر یہ تھے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے فیض حاصل کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہیں، انہوں نے مدینہ المنورہ میں جو ہے امام مالک سے سیکھا۔ امام مالک بلکہ امام مالک جو ہیں وہ امام مالک کے اساتذہ میں ہیں امام ابن شہاب زہری، ٹھیک ہے، اور امام نافع اور عبداللہ بن عمر کے یہ شاگرد تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان تابعین نے، یہ جو تابعین تھے انہوں نے مختلف جو حلقہ درس ہیں مختلف علاقوں میں جا کے جو ہے وہ بنائے، اور اس سے لوگوں کو جو ہے وہ فیضیاب کیا۔ اب ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مختلف فقہی مسالک ہیں ان کا جو ہے وہ ظہور کیسے ہوا۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کے وہاں پہ اپنے حلقہ درس قائم کیے، تو ان کے شاگرد جو تابعین تھے وہ پھر پھیلتے چلے گئے، انہوں نے مزید آگے اپنے حلقہ درس جو ہے وہ قائم کیے، پھر ان کے سب کے جو ہے وہ اجتہادات بھی جو ہے وہ اکٹھے ہونے لگے۔ مثال کے طور پہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کتاب الام لکھی، یہ 8 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ تو ان کا جو فقہی مسلک ہے امام شافعی کا، اس کے باقی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو باقی رکھنے کے لیے کتاب جو ہے وہ مدون کر دی۔ تو ایک تو ان کی کتاب جو ہے اس کی وجہ سے ان کا فقہی مسلک قائم رہ گیا۔ اب اس کے مقابلے میں امام شافعی کے استاد امام لیث تھے، بہت بڑے امام تھے، لیکن ان کا مسلک باقی نہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی کتاب نہیں تھی، اور ان کی فقہ جو ہے وہ آہستہ سے ختم ہو گئی۔ تو یہ جو تحریری حالت کے اندر جو ہے وہ کتاب کا باقی رہ جانا ہے، تو اس نے جو ہے وہ دوام اور بقا جو ہے بخشی اس فقہی مسلک کو۔ ایسے اس کے بعد آگے چلتے ہیں احناف کی طرف، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں عراق کے شہر یعنی کوفہ سے ان کا تھا، جہاں پہ انہوں نے اپنا حلقہ درس بنایا، اور ان کا جو مرکز ہے وہ کوفہ تھا۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو اجتہادات ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو مشہور شاگرد ہیں وہ علقمہ تھے، ٹھیک ہے، اور علقمہ کے پھر آگے شاگرد بنے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مشہور تابعی بھی تھے، اور فقہ اور حدیث کے اندر جو ہے وہ ان کی خدمات ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم نخعی کے ایک شاگرد تھے حماد، ٹھیک ہے، حماد بن ابی سلمان جو ہیں ان کے شاگرد جو ہے وہ اب آتے ہیں امام ابو حنیفہ۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں وہ حماد تھے، تو حماد کے جو استاد ہیں وہ تھے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کے جو استاد ہیں وہ علقمہ ہیں۔ علقمہ جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ تو اس کا مطلب ہے عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو اجتہادات ہیں وہ یہاں پہ جو فقہ حنفی ہے اس میں آ کے پہنچے۔ اب امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا ایک خاص انداز تھا، ان کا جو حلقہ درس تھا وہ اصل میں بہت بڑے بڑے جو علماء تھے ان پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے، اور وہ علماء جو ہیں وہ ایک تو مختلف علوم کے جو ہے وہ ماہرین تھے۔ یہ دراصل کوئی 40 سے 50 کے قریب بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء تھے،
اور ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف، ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ مختلف علوم و فنون کے اندر تھی۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں یعنی امام ابو حنیفہ جو ہیں اپنے اس حلقے میں جو ہے وہ ایک سوال اٹھاتے اور پھر 40-50 جو علماء تھے وہ اپنے جوابات تیار کرتے اور ان جوابات میں قرآن و سنت سے جو ہے وہ دلائل دیتے تھے۔ پھر کئی کئی دن تک جو ہے اس معاملے پر یا اس سوال پر جو ہے یا ان جوابات پہ بحث ہوتی اور پھر آخر کار جو ہے آخر میں امام ابو حنیفہ اس پر اپنی نبی تلی جو ہے وہ رائے دے دیتے کہ اب یہ جو مسئلہ تھا اس کا یہ حل ہے، اور اس پر ان سب علماء کرام یا فقہاء نے جو ہے وہ اپنی آراء بھی دی ہیں۔ پھر اس پہ اتفاق ہو جاتا، کچھ اس سے اختلاف بھی کرتے تھے۔ بہرحال اتفاقی اور اختلافی دونوں قسم کی جو آراء ہیں ان کو جو ہے وہ لکھ لیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اجتماعی طور پہ جو ہے فقہ کی خدمت ہو رہی تھی اور فقہ جو ہے وہ مدون ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے اجتہادات کو جو ہے ان کے شاگردوں نے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرتب کیا، جس میں امام محمد اور امام ابو یوسف کا جو ہے وہ مشہور ہیں ان کے شاگردوں میں۔ امام محمد نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے آگے جو شاگرد بنے انہوں نے جو ہے اس فقہ حنفی کو جو ہے وسط ایشیا کے اندر اور پاکستان کے اندر، افغانستان یعنی یہ برصغیر کا جو خطہ ہے اس میں، افغانستان میں، ایران میں اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے یہاں ان کے شاگرد پھیل گئے، اور اسی وجہ سے یہ جو خطہ ہے اس کے اندر فقہ حنفی پر عمل کرنے والے، اس پر چلنے والے جو ہے وہ زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھیلتی چلی گئی۔ اب جہاں پہ جس فقیہ کے شاگرد جو ہے وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ وہی فقہ جو ہے وہ رائج کر دی۔ ایسے ہی فقہ مالکی ہے یا فقہ شافی ہے وہ بھی مختلف علاقوں میں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا جی، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو فقہی گروہ آئے وہ یہ ہیں: حنفی فقہ ہے، مالکی ہے، شافی ہے، حنبلی ہے، جعفری ہے، عبادی ہے، زیدی ہے اور ظاہری ہے۔ جعفری اب پتہ ہے اس میں اثنائی عشرہ جو ان کے 12 امام کے قائل ہیں، ایسے جو ہے وہ باقی گروہ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس میں آخری جو ہے وہ ظاہری گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک جو ہے وہ ہم نے یہ سیکھا کہ فقہ جو ہے اس کی تدوین کیسے ہوئی اور فقہ کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے جو مسالک ہیں وہ کیسے آئے، پھر جو فقہائے کرام تھے بڑے بڑے انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے اجتہادات کیے۔